حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بدنصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ علیہ السلام کو تذلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ علیہ السلام کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ علیہ السلام کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ علیہ السلام کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ علیہ السلام پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اسی طرح بارہا آپ علیہ السلام کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا دم گھٹنے لگا اور آپ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، مگر دوستو ان تمام مصیبتوں پر بھی آپ علیہ السلام یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے ہیں۔ دوستو یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ 100 برس میں آپ علیہ السلام کے لگائے ہوئے درخت تیار ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے ان درخت کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 درجے تھے، نچلے طبقے میں درندے پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، اور درمیانی طبقے میں چوپاہے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اس طرح یہ شاندار کشتی آپ علیہ السلام نے بنائی اور 100 برس کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہوئی جو آپ علیہ السلام کی اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا ثمر تھا، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی۔ جب آپ علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ اے نوح، اس خشک زمین پر تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ غرض یہ لوگ طرح طرح کے تمسخر کرتے اور قسم قسم کی تانا بازیاں اور بد زبانیاں کرتے رہتے تھے، اور آپ علیہ السلام ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ دوستو جب طوفان آ گیا تو آپ علیہ السلام کی کشتی میں درندوں چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کر دیا، اور خود آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے تینوں فرزند، ان تینوں کی بیویاں اور آپ علیہ السلام کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد و عورت کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کی ایک بیوی جو کافرہ تھی اور آپ علیہ السلام کا ایک لڑکا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ دوستو طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ علیہ السلام تمام لوگوں کے ساتھ زمین پر اتر پڑے، اور آپ علیہ السلام کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ علیہ السلام کی تمام اولاد روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی۔ دوستو اسی لیے آپ علیہ السلام کا لقب آدم ثانی ہے۔